السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سبقات کی فرضیت اور اہمیت ہم پڑھ چکے۔ اس کا تیسرا حصہ ہے مصارف۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو مصارف کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مصارف ہے کیا۔ لفظی مطلب ہے اس کا کہ مصارف مصرف کی جمع ہے، اور مصرف کے معنی ہے صرف یا خرچ کرنے کی جگہ۔ اصطلاحی مفہوم: مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ، جگہیں یا کام ہیں جنہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکے۔ زکوٰۃ کے قرآن نے 8 مصارف بتائے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ کی رقم دیں گے۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 60 میں، زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے اور گردن چھڑانے میں جو تاوان بھریں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف یہ ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن سبیل۔ ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ نمبر 1، فقراء۔ وہ تنگ دست لوگ جن کے پاس مال تو ہوتا ہے مگر اس سے وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اور دوسروں سے مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ فقراء کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، مساکین، یعنی محتاج اور مسکین لوگ۔ وہ خستہ حال لوگ جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور وہ شرم کی وجہ سے دست سوال یعنی کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ نمبر 3، عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ کے محکمے کے ملازم، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ۔ زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین جو زکوٰۃ اور عشر جمع کرنے کے لیے مقرر ہوں، ان کی تنخواہ جمع کی گئی زکوٰۃ میں سے دی جائے گی۔ نمبر 4، تالیف قلب، دلوں کو جوڑنا۔ یہ ایسے غریب، کافر یا نو مسلم افراد ہوتے ہیں جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہوتا ہے اور وہ غریب ہوں تو ان کی مالی مدد زکوٰۃ سے کی جائے گی تاکہ انہیں اسلام کی طرف مائل کیا جا سکے اور اسلام سے جڑا رکھا جا سکے۔ نمبر 5، رکاب، غلام یا قیدی۔ غلام کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے یا کسی مسلمان قیدی کو قید سے رہائی کے لیے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، غارمین، یعنی مقروض لوگ جن کے اوپر قرض ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے قرض لیا ہو اور وہ اسے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، زکوٰۃ کے مال سے ان کا قرض بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد، دین کی اشاعت کے لیے تعلیمی اداروں کی مالی معاونت اور مدد کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، ابن سبیل۔ ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور سبیل راستہ، راستے کا بیٹا مسافر کو کہتے ہیں۔ وہ سفر کرنے والا شخص جو دوران سفر کسی وجہ سے ضرورت مند ہو گیا ہو، خواہ وہ اپنے گھر میں مالداری کیوں نہ ہو، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی۔ زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے گا، باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے گی۔ اگر ان مصارف میں سے کوئی آپ کے رشتہ داروں میں موجود ہے تو سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ و صدقات دینے چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، زکوٰۃ کے مصارف ہم نے ایک ایک کر کے دیکھے۔ ہمارا زکوٰۃ کا مکمل ہو چکا یہ چیپٹر۔ اب میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ مشق کے کچھ سوال اپنے پاس بنائیں گے اور وہ مختصر سوالات ہوں گے۔ اس پورے چیپٹر میں سے صفحہ نمبر 65 اور 66 میں سے آپ نے 10 سوالات بنانے ہیں۔ اپنی اسلامیات کی کاپی نکالیے اور اس میں 10 سوالات آپ بنائیں گے اور اس کے جوابات اپنی کاپی میں آپ نوٹ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر سوال پہلا آپ بنائیں گے کہ زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیے، یا دوسرا سوال اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں کہ قرآن میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید سنائی گئی ہے، یا زکوٰۃ کے چند فوائد لکھیے، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیجیے، زکوٰۃ کے مصارف کے نام لکھیے۔ یا اسی طرح سے ایک سوال آپ بنا سکتے ہیں کہ رکاب یا غارمین سے کیا مراد ہے۔ ایک سوال بن سکتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے، یا مساکین کون لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ 10 سوالات بنائیے اور اپنی کاپی میں لکھیے، یہ آپ کا عملی کام ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اچھی طرح سے، اور آپ اس کا یہ مشقی کام بھی بہترین انداز سے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔